محترم سامعین، السلام علیکم۔ رمضان کے خصوصی مشروبات اور شفائی ٹانک، نہ بھوک نہ پیاس، روزہ گزرے شاندار۔ یہ ٹوٹکا رمضان المبارک کے لیے لاجواب ہے۔ کھجوروں کو دھو کر اس کے اندر سے گٹھلیاں نکال لیں، اس کے اندر تھوڑی سی بالائی اور شہد ملا کر کھائیں۔ اس سے جسم میں طاقت رہے گی، بھوک کا احساس نہیں رہے گا۔ 3 کھجوریں سحری میں استعمال کریں اور 3 کھجوریں افطاری میں۔ بہت مزے کی لگتی ہیں، مزہ بھی اور صحت بھی۔ نمبر 2، کھجور کی روٹی، ذائقہ لاجواب، فٹنس بے مثال۔ طاقت، فٹنس، صحت مند جسم اور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین ٹانک ہے۔ کھجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت، قوت پیدا کرتی ہے۔ رنگ برنگے کیپسول، طاقت کی گولیاں، انجیکشن اس روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنانے کا طریقہ: پکی ہوئی نرم 10 کھجوریں لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں کہ کھجوروں کے ریشے اس پانی میں حل ہو جائیں۔ گٹھلیاں نکال دیں، پھر اس پانی میں 1 چٹکی اجوائن ڈال دیں۔ اب اسی پانی سے آٹا گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکا کر سحری اور افطاری میں کھائیں۔ نوٹ: کھجور کا پانی روزانہ تازہ بنا کر استعمال کریں، کیونکہ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ 3 کھجوروں کا مشہور ٹوٹکا، ایک اور مشاہدہ۔ کھجوریں الحمدللہ گھر میں ہی پہلے سے دستیاب ہوتی ہیں۔ سارا رمضان سحری کے وقت یہ ٹوٹکا استعمال کریں، یقین کیجئے پہلے دن ہی طبیعت میں فرحت اور سکون آئے گا۔ رات تک تھکاوٹ نہ ہوگی، جسم مطمئن اور پرسکون رہے گا۔ ٹوٹکا یہ ہے: سحری کے وقت کھانا کھانے کے بعد 3 عدد کھجوریں لیں، 1 کھجور منہ میں ڈال کر اچھی طرح چبائیں اور ساتھ پانی کا 1 گھونٹ لیں اور دونوں کو منہ میں اچھی طرح مکس کر کے نگل لیں۔ اسی طرح تینوں کھجوریں کھائیں، سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ نمبر 4 چمچ سحری میں پی لیجئے، فائدہ حیران کر دے گا۔ سامعین، اگر آپ گرمی کی آمد سے پریشان ہیں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں روزہ کیسے گزاریں گے یہ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں تو آپ کی پریشانی ختم۔ ہرگز نہ گھبرائیں، 1% بھی مایوس نہ ہوں۔ آپ کے لیے ایک مختصر سا ٹوٹکا لایا ہوں، اس ٹوٹکے کو بنا لیں۔ بس بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، چڑچڑاپن اور بیماریاں ختم۔ ٹوٹکا کچھ یوں ہے: گل، نیلوفر، گلاب کے پھول، آملہ، بہیڑا، ہڑیڑ، گاؤ زبان، املی، آلو بخارا کے علاوہ باقی تمام 50-50 گرام اور املی آلو بخارا 1-1 پاؤ۔ ان سب کو تقریباً 8 کلو نیم گرم پانی میں ہلکا کوٹ کر رات کو بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر ہلکی آنچ پر ابالیں۔ جب 3 کلو پانی جل جائے تو اتار کر رکھیں اور ٹھنڈا ہونے پر پانی نتھار لیں۔ اس میں 5 کلو چینی ملا کر ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں۔ اچھی طرح گاڑھا پکا کر خشک بوتلوں میں محفوظ رکھیں۔ بس شربت تیار ہے۔ چاہے حسب پسند کوئی خوشبو ڈال سکتے ہیں۔ بس اس کی رنگت کو نہ دیکھیے گا اور ظاہری ذائقے کو نہ دیکھیے گا، بلکہ اس کے اندرونی کمال، صحت، تندرستی اور صحت کو دیکھیے گا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے اس کے کمالات کتنے زیادہ ہیں۔ ترکیبیں استعمال: 4 بڑے چمچ افطاری اور سحری کے وقت 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ رمضان کے علاوہ بھی 4 بڑے چمچ دن میں 4 بار، بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے 1 چمچ سے 3 چمچ دن میں 4 بار۔ حسب طبیعت مقدار میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور نہ کوئی برے اثرات ہیں۔ صحت ہی صحت، تندرستی ہی تندرستی ہے۔
सहरी में ताकत, कुव्वत और शिफा का ड्रम उंडेल लीजिए। जिन लोगों को पुरानी पेचिश, आंतों का अल्सर और जख्म, या जो लोग बाहर के खाने और फास्ट फूड खा खा कर अपना जिगर, मैदा, आंते और मसाना खत्म कर चुके हैं, लाइलाज हेपेटाइटिस, पुरानी बवासीर जिसमें कब्ज और खून आता हो, ख्याल आने पर कतरे या पेशाब के बाद कतरे, खवातीन की पुरानी लैकोरिया और मर्दों का जरियान, खाने के बाद जलन, तेजाबियत, गैस, तबखीर, खट्टे खट्टे डिकार आना, सीने की जलन, पुरानी कब्ज और टाइफाइड या इसके बाद के बुरे असरात, गर्मी कैसी ही हो और कितनी भी शिद्दत की हो, या आपने रोजा रखा है और सख्त गर्मी का रोजा है और आप चाहते हैं गर्मी का रोजा हो, गर्मी का काम हो यानी कोई कारोबार हो और गर्म इलाका हो, तो फिर परेशानी कैसी। ये टोटका इंतहाई कार आमद है, बस सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल: 50 ग्राम तुखम रेहान और 50 ग्राम तुखम बालंगू, जिसे आम जुबान में तुखम मलंगा कहते हैं, मिक्स करके रख लें। रात सोते वक्त 1 गिलास ताज़ा हल्के ठंडे दूध में 1 चम्मच डालकर कुछ देर चम्मच से हिलाएं और फिर घूंट घूंट करके पी लें। इसी तरह सहरी में भी कीजिए। ये 1 गिलास आपको पूरा दिन सेहतमंद, ताकतवर और ताज़ा दम रखेगा। आप सोच नहीं सकते कि आप अपने अंदर कितना हैरत अंगेज टॉनिक उंडेल चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।